26ویں ترمیم کیا ہو رہی ہے، 27ویں کیا ہو رہی ہے، ڈیالہ کا قیدی کب رہا ہوگا، ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑیا دا۔ تو پھر سر کیا علاج ہمارا واقعی میں خوف؟ ڈنڈا ہی ہے، خوف ہی ہے۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں نا وہ استعمال سے اپنی حرمت کھو دیتے ہیں، اسی طرح یہ لفظ احتساب، لفظ اکاؤنٹیبلٹی، یہ ایک تھرڈ ریٹ لفظ ہے، گندا لفظ ہے جو اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کے ہاں بھی ای چلان پہنچ گئے جن کی موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی تھی۔ یہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والے جو ہیں ان کا ای چلان ہوتا تھا تو 5,000 روپے جرمانہ تھا۔ اب عام طور پر دیکھیں جی یہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، تو ان پہ میرا خیال ہے کہ 5,000 روپے جرمانہ زیادہ تھا۔ اچھا اب یہ کہ ایک موٹر سائیکل جو آپ کے نام پر رجسٹرڈ تھی وہ چوری ہو چکی ہے اور اس کو چور چلا رہا ہے اور اس نے نمبر بھی بدلنا اس کا گوارا نہیں کیا، یعنی کہ خوف ہی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے یہ کہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں منچلے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیک کرنے والا نہ ہو۔ مسٹر جاوید صاحب، شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے جو ایک سیف سٹی پروجیکٹ لانچ کیا گیا کراچی میں، ہم نے اس کا کافی ایک مکسڈ فیڈ بیک دیکھا۔ کچھ لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے ذریعے بہت زیادہ بہتری دیکھی ہم نے ٹریفک کے نظام میں۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک عام عوام دوست ایک پروجیکٹ ہے اور اس کے ذریعے کیا آگے آنے والے ٹریفک کے مسائل خاص کر کراچی میں ختم ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے انٹرو سے مجھے اختلاف ہے۔ اچھا، مکسڈ رسپانس نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، جو امیڈیٹ رسپانس تھا، ہم جو اپنا پروگرام کرتے ہیں خبر نشر پبلک ٹی وی کے لیے، تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا سیگمنٹ کیا تھا اراؤنڈ 12 منٹس کا، اور اس کے لیے کراچی کی ایک مشہور شاہراہ پر سڑک پر کھڑے ہو کر ہمارے رپورٹر ہیں فہد قمر صاحب کراچی میں، انہوں نے لائیو رپورٹنگ کی تھی۔ بالکل بالکل۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شہر کے یعنی کراچی کے لوگوں کی بے پناہ اکثریت بقول ان کے، اور I had to trust him because وہ ہمارے رپورٹر ہیں جی۔ اور اس کے بعد وہ کچھ کیمرے ویمرے بھی دکھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی مناظر بھی دکھا رہے تھے to prove his point۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی کراچی کے شہری بہت ناراض ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سڑکوں پر جو ہے وہ گڑھے کھدے ہوئے ہیں اور آپ لا محالہ اپنی گاڑی بچانے کے لیے آپ کو لین سے کبھی باہر نکلنا پڑتا ہے، کبھی اوورٹیک کرنا پڑتا ہے، پھر یہ کہ موٹر سائیکلیں اچانک آ جاتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں جن میں سے 2 انہوں نے اس وقت لائیو اندھیرے میں ہمیں دکھانے کی بھی کوشش کی تھی کہ جہاں پر زیبرا کراسنگ کے اشارے تو ہیں لیکن ایز سچ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو شاید اندھیرے میں تو بالکل ہی نظر نہیں آئے گا، اور دن کے اجالے میں بھی۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ جو ہیں وہ ایک تو یہ شکایت کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ای چلان آپ کے گھر آتا ہے اس کی رقم بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ اب سچی بات ہے کہ جو ہمارا رپورٹر جو ہمیں رپورٹ کر رہے تھے لوگوں کا غصہ، لوگوں کا اینگر اور ڈسکمفرٹ اباؤٹ دس واقعہ، تو میں اس پر اعتبار کرنے کو مجبور ہوں۔ اس کی لیکن ایک بہت بڑی وجہ بدقسمتی سے یہ بھی ہے کہ کراچی میں انفارچونیٹلی 1980 کی دہائی سے ایک بیماری شروع ہو گئی کہ جیسے کراچی کوئی الگ دنیا ہے، مریخ ہے، اور سندھ ایک الگ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میڈیا میں ذکر ہوتا ہے شہر کراچی ایز اف اٹ از ڈفرینٹ فرام سندھ، اور شہری اور دیہی سیاست ناٹ سندھ کی سیاست۔ تو دیر از اے ہسٹری کہ پیپلز پارٹی اور MQM اور اس کے بعد جو ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری اور مار پیٹ اور یہ ہوتی رہی، اور بہرحال کراچی میں آپریشن بھی ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت کے دوران جب نصیر اللہ بابر صاحب وزیر داخلہ تھے۔ تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سندھ میں صوبائی حکومت تمام تر نیک نیتی کے باوجود جو بھی انیشیٹو لے گی اس میں شہر والے اس کو شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ایسے ہی ہے سر۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ، اب یہ خالی شہر کراچی کی بات نہیں ہے، ابھی میں آپ کو اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ اب اسلام آباد جو ہے یہ نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے
جہاں کے لوگ بڑے لا ابائڈنگ ہیں، یہاں پر غنڈہ گردی نہیں ہوتی، یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ اس شہر میں گاڑی چلانا کتنا مشکل ہو رہا ہے. بالکل سر. میں جب یہاں پہ آیا، میں 1975 میں اسلام آباد آیا تھا، تو کوئی چیک نہیں ہے. تو ابھی کچھ روز پہلے، آج سے تقریباً 2 مہینے قبل، اسلام آباد ٹریفک پولیس کے جو ہے وہ نئے انچارج آئے. تو اچانک انہوں نے کیا کیا کہ گاڑی روک کے کہتے تھے جی لائسنس دکھائیں. تو 70% کے قریب لوگوں کے لائسنس ایکسپائر ہو چکے تھے. تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر ایکسپائرڈ لائسنس کے ساتھ کوئی بندہ ڈرائیو کرتا ہوا پکڑا گیا تو یہ قابل گرفتاری جرم بھی ہو سکتا ہے. یعنی ڈرائیور بھی تھانے میں رات گزارے گا اور اس کی گاڑی بھی ضبط ہو سکتی ہے، اور پلس انہوں نے کہا کہ فائن بھی کافی ہیوی ہوگا، اور اس کی تقریباً 1 مہینے کی مہلت دی. دنی اسنا یہاں پہ مسلسل جو ہے وہ راستوں میں. تو سچی بات ہے، کراچی میں تو ایک بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی چلے ایک شہری سو کالڈ اینڈ ودہیس، یہاں پر تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے ہی اسلام آباد کی ٹریفک پولیس نے جو ہے وہ یہ انیشیٹو لیا، تو میں ہر تیسرے دن جس گھر میں جاتا تھا تو وہاں پہ، اور خاص طور پر وہاں پہ آپ جیسی خواتین بنے گی، ارے یہ راستے میں پولیس والے روک لیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی تمہارا تو اگر آپ کا لائسنس آپ نے گزشتہ 10 سال سے ایکسپائر کیا ہوا ہے تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی؟ یعنی ہم اپنے آپ کو انٹائٹلڈ سمجھتے ہیں کہ ہم نام نہاد پڑھے لکھے ہیں اور ہم نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، اور میرے والد جو ہیں اگر اتنے بڑے ایکسپورٹر ہیں یا اتنے بڑے افسر ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، کیا ہے، میری گاڑی ہے یہ اتنی شاندار، میں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کسی کو مارا ہے؟ میں کو برا چلاتی ہوں گاڑی؟ تو میرے پاس لائسنس تو تھا. بٹ the point is کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم بحیثیت قوم، خواہ اسلام آباد میں ہوں یا کراچی میں ہوں، ہم چیکس کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں پسند ہمیں. اکاؤنٹیبلٹی اب ایک بہت ہی فراڈ لفظ ہو گیا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ استعمال ہوا کہ جی وہ سیاستدانوں کے خلاف احتساب، یہی اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے نا. تو وہ اتنا فراڈ ثابت ہوا کہ جس کو وہ جن کے اکاؤنٹیبلٹی، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اس پوڈ کاسٹ میں نہیں کرنا چاہیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی. یہ ایک تھرڈ ریٹ لفظ ہے، گندا لفظ ہے جو اپنی ساکھ کھو چکا ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں نا وہ استعمال سے اپنی حرمت کھو دیتے ہیں. اسی طرح یہ لفظ احتساب، لفظ اکاؤنٹیبلٹی میری دانش میں پاکستان میں اپنی حرمت کھو چکا ہے، اپنی ساکھ کھو چکا ہے. سیدھی سی بات ہے یہ کہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں منچلے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیک کرنے والا نہ ہو. اب میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں جو اس وقت بڑا یوں کر کے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، میرا لائسنس جو ہے اس کو ایکسپائر ہوئے 6 سال ہو گئے تھے. لیکن I have a justification. وہ یہ کہ میرا جو ہے ایک تو سب سے پہلے بہت mysteriously I had some dangerous accident. اس کے بعد یہ کہ مجھے کمر کی پرانی تکلیف ہے جو ایج کے ساتھ کو بڑھ رہی ہے، جو کندھا میں میرا مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن اس سے زیادہ یعنی پرابلم یہ ہوا کہ جب یہ کووڈ ہوا تھا تو ان دنوں مجھے دیکھا کہ میری اینک جو ہے وہ کوئی میرے یہ، تو اس وقت مجھے بڑی ایکسٹینسو قسم کی آئی ٹیسٹنگ سے گزرنا پڑا. صحیح. تو مجھے یہ پتا چلا کہ میری جو لیفٹ آئی ہے یہ گلوکوما نے ہٹ کی ہوئی ہے، اور میں وہ جو آپ کے وہ بیک مرر نہیں لگا ہوتا گاڑی کے لیفٹ طرف، فرض کرو میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں لیفٹ والا جو بیک مرر جو گاڑی کے باہر لگا ہوتا ہے ایک تو آپ کی وہ ہوتا ہے نا سامنے جو ریئر ویو، تو اس سے میں نہیں، اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، سائڈ مرر اور سائڈ نہیں، ریئر ویو سے تو میں دیکھ سکتا تھا. جی آپ کے سائڈ مرر، لیکن سائڈ مرر، تھینکس فار کریکٹنگ می. تو وہ سائڈ مرر سے اگر پیچھے سے کوئی موٹر سائیکل آ رہی ہے یا گاڑی آ رہی ہے تو میں اس کو نہیں پراپرلی دیکھ پاتا تھا. اور سیکنڈلی آفٹر سن سیٹ، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ شہر میں بھی گاڑی چلاتے ہیں تو فل بیم پہ چلاتے ہیں سر، ٹھیک ہے. تو وہ مجھے اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں بوکھلا جاتا تھا. تو مطلب بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو وہ اس کی لائٹ نے مجھے اتنا چندھیا دیا کہ وہ ادھر ایک بڑا سا پتھر پڑا تھا اور میری گاڑی اس کو لگ گئی. تو آئی اسٹاپ ڈرائیونگ. ہیونگ سیڈ دیٹ، خدا نہ خواستہ کبھی بھی اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے
تو میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور مجھے پولیس والا روک لے اور میں جب اپنا لائسنس دکھاتا تو وہ یہ کہتا جی آپ کا تو ایکسپائرڈ لائسنس ہے. تو میں کس بات پہ بھنڈا رہا ہوں. لیکن وہ کرنے کے باوجود مثال کے طور پر اگر آپ کا لائسنس ایکسپائر ہے تو آپ تو یہ سارا جواز بھی نہیں دے سکتی. میرے پاس تو ایک تھوڑا سا جواز ہے. اور یہ آپ یقین مانیں اسلام آباد کے تقریباً ہر تیسرے چوتھے گھر کی کہانی تھی. بالکل ایکسیپٹ دا پور ڈرائیورس جو بیچارے آپ کے ہوتے ہیں نا. لیکن گھر والے جو تھے صاحبان اور بیگم صاحبہ اور خاص طور پر آپ جیسی بچیاں جو گاڑی لے کے بس چلے جی ماشاء اللہ نکل پڑے ہوئے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگوں نے بڑے بلبلائے. لیکن جب میں اپنا لائسنس بنوانے گیا تو پتہ چلا بہت تقریباً آدھا شہر گیا ہوا تھا. یہاں پہ لیکن میرا ایک گلہ ہے جی. وائی لوگ کیوں پھر ناراض ہوتے ہیں؟ ہر دوسرے دن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل دور میں داخل ہو گیا ہے, نادرا کا ڈیٹا ہے جس سے دنیا بڑی انوی کرتی ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھماک ہے. آپ اپنا لائسنس اگر میرے یا آپ کے پاس ہوتا تو اس کے آخر میں ایک ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, اس کے اوپر کوڈ بھی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ جب میرا یا آپ کا لائسنس کینسل ہوتا ہے تو وہ سسٹم میں کیوں نہیں آتا اور آٹومیٹکلی پھر مجھے آنے چاہیے. یہ ہوتا ہے سر کہ جو اگر لائسنس ایکسپائر ہے تو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ کیمراز کا یہ سارا سسٹم ابھی شروع ہوا ہے, لیکن انٹرنیشنلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کیمرا نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ وہ شخص جو گاڑی چلا رہے ہیں ان کا لائسنس ایکسپائرڈ ہے تو وہ بہت ہیوی ان کو جرمانے ادا کر. لیکن میری ایک بات سنیں نا, ابھی بھی جو لائسنس کی چیکنگ شروع ہوئی اتنے سخت انداز میں اور یہ وارننگ دی گئی کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ رینیو کروا لیں جی. تو وہ اس لیے ہوئی کہ اسلام آباد پولیس کے ایک نئے سربراہ ہے کو غالباً کیپٹن حمزہ ان کا نام ہے, آئی نو دا سیکنڈ نیم, تو ان کا فیصلہ تھا نا. یہ تو ایک انفرادی کہ ایک افسر آیا اس نے ایک دیکھا دائیں بائیں اور اس نے ایک انیشیٹو لیا. سو دس از ون انڈیویجولز انیشیٹو نا سر. میری بات سمجھ گئی ہے نا, یہ سسٹم میں تو نہیں ہے نا, سسٹم کا حساب ہی, ورنہ تو سسٹم میں ہونا چاہیے تھا کہ جس دن میرا جو ہے وہ لائسنس ختم ہونے, بلکہ لائسنس ختم ہونے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے مجھے ایک میرے گھر پہ لیٹر آئے یا ای میل جو بھی آپ سے وہ لیتے ہیں یا ٹیلی فون پہ میسج آئے کہ سر آپ کا لائسنس جو ہے وہ نومبر کی فلاں تاریخ کو ختم ہو جائے گا, آپ نے آپ اس میں رینیو کر لیجئے. اچھا, اس کے بعد جب ختم ہو گیا تو انہیں پھر آئے کہ سر آپ کو یاد دلایا تھا کہ آپ کا ختم ہونے والا ہے, لیکن آج ہم نے نوٹس کیا ہے کہ آپ نے ابھی تک رینیو نہیں کیا, برائے مہربانی جلد از جلد کر لیں. اس کے بعد ایک اور, پھر یہ آخری 5ویں مرتبہ یہ کہا جائے کہ دیکھیے جی دس از دا لاسٹ وارننگ. اب اگر آپ یہ ایکسپائرڈ لائسنس کے ساتھ گاڑی چلاتے پکڑے گئے تو یو ہیو ٹو پے دس مچ آف فائن. اب یہ کیے بغیر جو ہے ان تمام یعنی کہ مراحل سے گزرے بغیر آپ اگر اچانک ہی کبھی چونکہ ایک افسر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ یعنی میں ان افسر پہ کرٹیسزم نہیں کر رہا جی, اٹس اے گڈ ڈیسیژن آن ہز پارٹ, گڈ انیشیٹو, اپریسیبل انیشیٹو. لیکن میرا رونا یہ ہے کہ جب اگر ہم ڈیجیٹل بات کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ اسی تناظر میں کتنا جو ہے سندھ کی صوبائی حکومت نے کراچی میں یہ سسٹم لیکن وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا مکسڈ رسپانس آیا, تو مکسڈ رسپانس میں آپ دیکھیں نا کہ اس کے بعد اب اکثر آپ کو سوشل میڈیا پہ کہ بھئی کراچی کی ٹریفک بڑی اچھی ہوگی, منظم ہو گئی, یہ بھی کہنا. اس میں مجھے صرف ایک اعتراض ہوا تھا جب ہم وہ جمعرات کے دن گزشتہ جمعرات کو ہم نا وہ کر رہے تھے, تو مجھے صرف ایک تھا کہ ہمارے رپورٹر نے ہمیں بتایا کہ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والے جو ہیں ان کا ای چلان ہوتا تھا تو 5,000 روپے جرمانہ تھا. اب عام طور پر دیکھیں جی یہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں, ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, اکثر وینڈر ہوتے ہیں بیچارے کھانا وانا, تو ان پہ میرا خیال ہے کہ 5,000 روپے جرمانہ زیادہ تھا اور اس کی ذرا کم ہونا چاہیے. یہی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو چالان کا نظام ہے یہ اگر عوامی ٹرانسپورٹ اور نجی گاڑیوں کے لیے ایکولی ایپلیکیبل ہوگا تو یہ تو ایک عام عوام کے لیے جو ایک رکشہ چلا رہا ہے بندہ یا ایک موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس کے لیے تو یہ بہت مشکل ہوگا, اور اس کی پریشانی تو ظاہر سی بات ہے کہ
یہ ایک پرابلم ہے. اس کو کس طرح سے کیٹر کرنا چاہیے ہماری ٹریفک پولیس کو اور اس نظام کو؟ نہیں دیکھیں، اس میں وہی بات ہے نا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فرض کریں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ ہیلمٹ کے بغیر چلا رہا ہے تو آپ 1,500 کر دیں جرمانہ، دوبارہ کرے تو پھر 3 کر دیں، اور یہ بار بار اعلان کرتے رہیں، فور وارن کرتے رہیں. تیسری مرتبہ کرے 3,000 کر دیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب اگر آپ ہیلمٹ کے بغیر پکڑے گئے تو آپ کا لائسنس کینسل. اس کے علاوہ لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی آئی ہیں. چھوٹی چھوٹی خبریں جو ہے نا، ہم لوگوں نے اس طرف توجہ دینی شروع کر دی ہے. ہر بندہ جو ہے اس کو دلچسپی ہوتی ہے کہ جی 26ویں ترمیم کیا ہو رہی ہے، 27ویں کیا ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ جی اڈیالہ میں کیا ہوا، اڈیالہ کا قیدی کب رہا ہوگا، وہ سو اینڈ سو فورتھ. سوشل میڈیا پہ یہ بکتا ہے. بٹ لیکن ہم چھوٹے چھوٹے جو ہمارے روزمرہ کے واقعات ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے. تو اخبارات، خصوصاً اردو اخبارات میں چھوٹے چھوٹے جو ہے عوامی مسائل کی یا خبریں کو چٹپٹی سی مل جاتی ہیں. تو میں 2 دن قبل پڑھ رہا تھا کسی اخبار میں، وہ اخبار کا نام یاد نہیں رہا، اس کے اندرونی صفحات میں خبر چھپی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ہاں بھی ای چالان پہنچ گئے جن کی موٹر سائیکلیں چوری ہو چکی تھی. اچھا، اب یہ کہ ایک موٹر سائیکل جو آپ کے نام پر رجسٹرڈ تھی وہ چوری ہو چکی ہے اور اس کو چور چلا رہا ہے، یعنی چوری ہوئی موٹر سائیکل کو، اور اس نے نمبر بھی بدلنا اس کا گوارا نہیں کیا، یعنی کہ خوف ہی نہیں ہے. تو وہ فارسی کا ایک شعر ہے کسی شعر کا کہ وہ چور اتنا دلاور، اتنا دلیر ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ چراغ لیے بازار میں گھومتا ہے. یعنی کہ اٹ شوز کہ دوسری طرف عالم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پورا یقین ہے کہ وہ ایک چوری شدہ موٹر سائیکل خرید کے یا چوری کر کے وہ چلاتے رہیں گے تو کوئی پوچھنے والا. ٹریفک پولیس ہماری خاموش نہیں، اس میں ٹریفک پولیس نہیں، یہ تو اوور آل ہی بن گیا نا. تو دوسری طرف یہ بھی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم میں چیزیں فالو اپ ہوتی ہیں. میں اگر اس اخبار کا ایڈیٹر ہوتا یا کہیں اور میں اسائنمنٹ ایڈیٹر ہوتا تو میں یہ کہتا یار یہ پتہ کیا جائے کہ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران کتنے ایسے چالان ہوئے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ اصل مالک کے ہاں وہ پہنچ کے لیٹ سے 1,000 ہیں، 1,500 ہیں، 2,000 ہیں. اٹ کوڈ بی این انٹرسٹنگ اسٹڈی. سر، خوف بمقابلہ شعور ایک امپورٹنٹ چیز ہے اگر ایسے معاملات آتے ہیں. انفراسٹرکچر کا پرابلم تو آپ نے کہا کہ ہے، بالکل ہے، اور عوام اس کی شکایت کر رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن خوف بمقابلہ شعور، کیا اس وقت خوف قائم کرنے کے بجائے سنس شروعات ہے ان تمام چیزوں کی اور ٹریفک کے قوانین بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کرے مزید جائیں، لیکن کیا شعور امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت عوام کو؟ شعور، میں کہتا ہوں یہاں ڈنڈا ایسے نہیں محاورے بنتے، ڈنڈا پیر بگڑیا تگڑے آندا، یہ ہمارا محاورہ ہے. اور محاورے جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت آپ کی اجتماعی بصیرت کو ریفلیکٹ کرتے ہیں نا. اب شعور، میں ماشاء اللہ گورنمنٹ کالج کا بڑا جی یوں کر کے اتراتا بڑے ہم تو جی وہ پڑھ کے وہاں سے آئے ہیں جو ابھی ویسے یونیورسٹی ہو گئی ہے، آئی ہیٹ کالنگ اٹ یونیورسٹی، اور بڑی کتابیں پڑھی ہیں یوں کر کے دیوار سے لگ رہی ہیں میرے. اگر آپ کبھی گھر تشریف لائیں تو میز سے چڑھتی ہوئی. تو اگر مجھے شعور نہیں آیا میں 6 سال تک بغیر لائسنس کی رینیو کروائے کر سکتا ہوں، تو پھر بالآخر میں نے رینیو کروایا تو اسی خوف سے کروایا نا کہ اگر مجھے راستے میں کسی نے روک لیا تو بےزتی ہوگی. تو پھر سر کیا علاج ہمارا واقعی میں خوف؟ ڈنڈا ہی ہے، خوف ہے، شعور نہیں ہے. شعور اگر پیمانہ ہوتا تو میں ڈر کے مارے رینیو نہ کرواتا، اگر یہ فرض کرے انیشیٹو نہ لیا ہوتا. یہ بدقسمتی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. سر، ایک مناسب اقدام تو ہے، لیکن ٹریفک پولیس اور ٹریفک انتظامیہ پر بھی اس وقت جو شہری اعتماد ہے اور ایک ادارہ جاتی شفافیت کے مسائل ہیں، کیا اس وقت اس انیشیٹو کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ تمام تر مسائل ختم ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں تک کراچی کی بات تھی وہاں پر تو کوئی اٹ واز کو پرسنل انٹریکشن تو تھا ہی نہیں. آپ کو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے نا، کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے، اس نے آپ کو وائلیشن دیکھی، اس میں تو کوئی ہیومن انٹریکشن ہوا ہی نہیں. ادھر بھی آپ کو جس نے روکا ہے تو اس نے آپ سے وہ مانگی ہے نا آپ کا لائسنس کہ دکھائیے، تو اگر وہ ایکسپائرڈ نکلا ہے تو what do you expect of him؟ تو میں ٹرانسپیرنسی کی بات میں ضرور شکایات کروں. پولیس کو گالی دینا بہت آسان ہوتا ہے اور پولیس کو
گالی دینے کی, ان پہ تنقید کے بہت سارے جائز اور واجب قسم کی وجوہات بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان دس پرٹیکولر کانٹیکسٹ جس میں آپ یہ ٹریفک مینجمنٹ لا رہی ہیں, اس میں انفارچونیٹلی یہ جو 2 انیشیٹیوز جو کہ کراچی اور اسلام آباد میں لیے گئے ہیں, مجھے ان میں فرینکلی اسپیکنگ کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا شکوہ اور شکایت نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب.